میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ رحمت کی جا رہی ہے، آپ کا بہت خیال، بہت شدت سے محبت کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ، اور اس محبت پورا مکمل خیال کیا جا رہا ہے، آپ نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں، آپ کا پھر بھی خیال کیا جا رہا ہے، تو اس میں امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہی نائس ہے، یہ تو ہے ہی اچھے، نرم دل کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنا رب جو تجھ سے اتنا تجھ پر کرم کرتا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کیا اس کے کرم نے تو تجھے دھوکہ نہیں دے دیا؟ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا تو جب کہا نا الرحمن الرحیم تو یہ خطرناک بات کہہ دی۔ رب تو وہ ہے، رب میں تو اتھارٹی آ گئی نا، اقتدار آ گیا، اور اس کے بعد فوراً تسلی دے دی کن الفاظ سے؟ الرحمن الرحیم۔ اب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے اس نے ایک لکر سٹور کھول لیا، اس نے کوئی اور حرام بزنس شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دی، اور اس کو تم کو یہ اللہ کی حدود سے باہر ہے یار، واپس آ جاؤ حدود کے اندر۔ یار تجھے نہیں پتا، ایک لیکچر میں نے سنا تھا الرحمن الرحیم، پتہ ہے کتنی چیزیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں الرحمن کے اندر اور 2 ہوتی ہیں الرحیم کے اندر۔ چھٹی ہے نا الرحمن الرحیم میں، تو پھر بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں، جتنی رحمت ہے اتنا ہی بگاڑ کا سامان بھی ہے۔ لیکن فاتحہ میں جو بنیادی رشتہ ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو صحیح یعنی میزان پر قائم کیا گیا ہے، تو فوراً الرحمن الرحیم کے بعد کیا بات کی؟ مالک یوم الدین، فوراً سیدھا ہو گیا بندہ۔ میں نے کہا تھا نا میں اپنے مالک سے فینس کے باہر میں 5 سال اسی طرح چھٹی گزاری، 5 سال بعد مالک مجھے بلاتا ہے، کہتا ہے یہ جو تم باہر کھڑے ہوئے ہو نا، ہاں مجھے پتا ہے، وہ ایک دفعہ میں آپ نے کہا تھا، لیکن یاد ہے مجھے وہ بھی کیا دن تھے؟ کہتے میں نے ویسے اس دن سے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ تم کتنی دفعہ باہر گئے تھے، یہ ریکارڈ ہے تمہارا، اور آج تمہیں اس سب کی اکٹھی سزا ملے گی۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کھلی چھٹی ہے، لیکن بعد میں آگے جا کے فوراً پکڑ ہو رہی ہے نا۔ اب یہ ایک عجیب صورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں جتنا کام کم ہے، آج سیشن ختم ہونے سے پہلے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مالک یوم الدین کے بارے میں اور ابھی جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ 2 لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اس صورت میں، ایک رب اور ایک مالک، ہے نا، ایک رب اور ایک مالک، اور ان دونوں کے درمیان 2 الفاظ ہیں، ایک طرف رب ہے ایک طرف مالک ہے، اور درمیان میں 2 کون سے لفظ ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ اب ان دونوں لفظ کے بارے میں سوچیں، ان میں سے ایک عارضی اور ایک مستقل ہے۔ عارضی والا کون سا تھا؟ الرحمن، اور مستقل والا کون سا ہے؟ اب یہ عجیب کلام دیکھیں اللہ کا، رب العالمین اس زندگی کے بارے میں تھی وہ بات، یا اگلی زندگی کے بارے میں؟ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں، اور اس سے قریب 3 لفظ ہے الرحمن جو اس زندگی کے بارے میں ہے۔ مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس زندگی کے بارے میں، اور اس کے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ الرحیم، جو ہمیشہ والی رحمت، اس سے قریب ترین۔ کیا عجیب کلام ہے، کیا ترتیب ہے اس کلام کی، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک۔ اچھا، شروع ربوبیت سے رب، انتہا مالک سے، اور درمیان میں دونوں کے کیا؟ رحمت۔ یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ تمہارا، یہ کبھی مت بھولنا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے، لیکن ان دونوں الفاظ سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ لیکن جب ڈر نہ لگنے لگے تو اس جتنا گہرائی میں اس رشتے کے درمیان میں پہنچو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ رحمت ملے گی۔ اس کے باہر اتھارٹی ہے اور اندر محبت ہے، رب مالک رحمہ۔ عجیب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب جلدی سے ان 3 آیات کو میں کم از کم آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو مالک یوم الدین کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ دین سے شروع بات کرتے ہیں۔ دین عربی میں کہتے ہیں فیصلے کو۔ دین عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں کسی سے آپ کا معاملہ ہو رہا ہونا اور اس معاملے کو مکمل کیا جائے، میرا معاملہ طے ہو گیا، اس کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ کما تدین تدان، جیسے تم دوسرے سے معاملہ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، یہ عربی کی کہاوت ہے۔ اچھا، اگر شدید محبت کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں،
تو اس کا متضاد کیا ہونا چاہیے؟ نفرت، عذاب. اگر ایک طرف محبت ہے تو اس کا متضاد عذاب ہونا چاہیے.